ایک سرسبز و شاداب جنگل میں جو دو بلند پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، ایک مضبوط اور گھنا بلوط کا درخت فخر سے کھڑا تھا۔ اس کا تنا موٹا، شاخیں پھیلی ہوئی اور چھاؤں گہری تھی۔ جانور اس کے نیچے آرام کرتے، پرندے اس میں گھونسلے بناتے اور مسافر سستانے آتے۔ بلوط کے درخت کے قریب ہی ایک بانسوں کا جائنڈ اگا ہوا تھا۔ بانس کے درخت لمبے پتلے اور ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ جھومتے رہتے تھے۔ بلوط اکثر بانسوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تم کتنے کمزور ہو، وہ طنزیہ لہجے میں کہتا۔ ہر ہوا کے ساتھ جھک جاتے ہو، کوئی وقار نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ مجھے دیکھو، میں مضبوطی سے کھڑا ہوں، طوفان بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بانس خاموشی سے ہلتا رہتا، جیسے ہوا کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے رہے۔ پھر ایک دن گرمیوں کے موسم میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ایک شدید طوفان نے جنگل کو گھیر لیا۔ گرجتی ہوئی بجلی، تیز بارش اور خوفناک ہواؤں نے جنگل کو دہلا دیا۔ بلوط کا درخت اپنی طاقت پر نازاں کھڑا رہا، مگر یہ طوفان بہت شدید تھا۔ تیز ہواؤں نے زوردار جھٹکے دیے۔ بانس جھک گیا، زمین کے قریب آ گیا، لیکن ٹوٹا نہیں۔ بلوط کا درخت چنکنے لگا، اس کی جڑیں ہلنے لگیں۔ پھر ایک زوردار جھکڑ آیا اور وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ صبح جب سورج نکلا تو منظر بدل چکا تھا۔ بلوط کا درخت زمین پر پڑا تھا، لیکن بانس کے درخت دوبارہ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے، جیسے روشنی کا استقبال کر رہے ہوں۔ بلوط کے درخت میں رہنے والی ایک گلہری بانس کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی۔ بانس نے نرمی سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ بلوط گر گیا۔ وہ واقعی مضبوط تھا، مگر کبھی جھکنا نہیں سیکھا۔ بعض اوقات طاقت جھکنے میں ہوتی ہے، نہ کہ اکڑنے میں۔ وقت کے ساتھ جنگل نے خود کو سنبھالا۔ بانسوں نے گلہری اور دوسرے جانوروں کو پناہ دی۔ گرا ہوا بلوط نئے پودوں اور کیڑوں مکڑوں کی رہائش بن گیا۔ اس دن کے بعد جنگل کے ہر نوخیز پودے کو بلوط اور بانس کی کہانی سنائی جانے لگی۔ اخلاقی سبق: اصل طاقت ہر چیز کا مقابلہ کرنے میں نہیں، بلکہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے میں ہے۔ نرمی اور عاجزی غرور اور ضد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔